السلام علیکم۔ اب تک میں شب 12 بجے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سشان یاسین۔ سب سے پہلے اب تک کی ہیڈ لائنز۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج، 23 میں سے 7 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی 3 اور اتحادی جماعت MWM 1 نشست پر کامیاب، 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی، 2 پر آزاد امیدواروں کی کامیابی۔ گلگت بلتستان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا، اسکردو 1 سے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کو شکست۔ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ محمد زکریا نے 5290 ووٹ لے کر میدان مار لیا۔ ہنزا 6 سے پی ٹی آئی کے عبید اللہ بیگ اور شگر میں راجہ اعظم خان نے میدان مار لیا۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ دفنانے کے لیے رضاکار درکار ہیں، وفاقی وزیر اسد عمر کا طنز، بولے جی بی میں بدترین شکست کے بعد پی ڈی ایم کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ بابر اعوان نے کہا کہ عوام نے ووٹ کو عزت دے دی، ملک اور پاک فوج کے خلاف لابی بری طرح پٹ گئی۔ پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی کا الزام، سیکریٹری اطلاعات سعدیہ دانش کا کہنا ہے کہ کوئی پولنگ اسٹیشن میں پی پی کے پولنگ ایجنٹس کو یرغمال بنایا گیا۔ نیب بخاری کا پیپلز سیکریٹریٹ پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حملے میں 15 جالوں کے زخمی ہونے کا دعویٰ۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم اور پولنگ کا عمل انتہائی پرامن رہا۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز خان کی پریس کانفرنس، کہا بعض علاقوں میں بارش اور برف باری کے باعث نتائج تاخیر کا شکار ہیں، دور دراز علاقوں سے بھی نتائج آنے میں وقت لگے گا۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 71 پیسے کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل بھی فی لیٹر 1 روپے 79 پیسے سستا، مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمت برقرار۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب نے ملتان میں مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے غفار ڈوگر کو گرفتار کر لیا۔ غفار ڈوگر پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام، نون لیگ کی مقامی قیادت کا احتجاج۔ مریم نواز نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت اوچھے ہتھ کنڈوں سے کارکنوں کے جذبے پست نہیں کر سکتی، ملتان کا جلسہ بھی اپنے مقررہ وقت پر ہوگا، خوفزدہ حکومت ہر جلسے سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیتی ہے۔ اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ سے غیر آئینی طور پر آسانیاں چاہتی ہے، قومی اداروں پر حملہ ملک کی مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح کر دیا کہ پی ڈی ایم کے جلسوں سے نہیں گھبراتے، پی ڈی ایم قیادت خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا اور برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ صحت میں بہتری پر نواز شریف کو اخلاقی طور پر واپس آ جانا چاہیے۔ پاک پتھن میں اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا اور تشدد کے الزام میں لیگی ایم پی اے میاں نوید اور ان کے والد سمیت 8 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ ایم پی اے کا شادی ہال میں قانون شکنی پر جرمانہ عائد کرنے پر اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا ایف آئی آر میں موقف، مقدمے میں نامزد پولیس کانسٹیبل گرفتار، ایم پی اے اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپ ڈیٹ کریں آپ کو کہ لاہور قلندر نے ملتان سلطانز کو ہرا کر ایچ بی ایل پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ منگل کو فائنل میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔ کراچی کنگز اور لاہور قلندرز پہلی بار ایچ بی ایل پی ایس ایل کا فائنل کھیلیں گے۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 25 رنز سے شکست دی۔ 183 رنز ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 157 رنز بنا کر آخری اوور میں آؤٹ ہو گئی۔ لاہور قلندر کی ٹیم مسلسل 4 سال آخری نمبر پر رہنے کے بعد فائنل میں پہنچی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ آج ایک اہم میچ تھا، لاہور قلندر نے ملتان سلطانز کو ہرا دیا ہے اور ایچ بی ایل پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ منگل کو فائنل میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کراچی کنگز سے ہوگا۔
اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو آج کے میچ کے حوالے سے۔ لاہور قلندرز نے ملتان سلطانز کو 25 رن سے شکست دی ہے۔ 183 رنز ہدف کے تعاقب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 157 رنز بنا کر گلگت بلتستان میں اب تک کے انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 23 میں سے 7 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی 3 اور اتحادی جماعت MWM ایک نشست پر کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسکردو 1 سے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کو شکست ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ محمد زکریا نے 5290 ووٹ لے کر میدان مار لیا ہے۔ ہنزا 6 سے پی ٹی آئی کے عبید اللہ بیگ اور شگر میں راجہ اعظم خان نے میدان مار لیا ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج 23 میں سے 7 نشستوں کے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی 3 اور اتحادی جماعت MWM ایک نشست پر کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ ایک سیٹ پر پیپلز پارٹی اور 2 پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسکردو 1 سے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی کو شکست ہو گئی ہے، جہاں پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ محمد زکریا نے میدان مار لیا ہے۔ انہوں نے 5290 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ہنزا 6 سے پی ٹی آئی کے عبید اللہ بیگ اور شگر میں راجہ اعظم خان نے میدان مار لیا۔ گلگت بلتستان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان ہو گیا ہے، بڑا دھچکا لگا ہے۔ پی ٹی آئی امیدوار راجہ زکریا نے سابق وزیر اعلیٰ مہدی شاہ کو ہرا دیا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق گلگت بلتستان GBA 7 اسکردو 1 سے پی ٹی آئی امیدوار راجہ زکریا نے 5290 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار مہدی شاہ 4114 ووٹ لے کر کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، ہار گئے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو گلگت بلتستان کے حوالے سے، جہاں پیپلز پارٹی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار راجہ زکریا نے پیپلز پارٹی کے امیدوار مہدی شاہ کو ہرا دیا ہے۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ GBA 7 اسکردو 1 پی ٹی آئی امیدوار راجہ زکریا کامیاب ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے امیدوار مہدی شاہ ہار گئے ہیں۔ سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ گلگت انتخابات میں فتح عمران خان کے نظریے اور انصاف کی فتح ہے۔ یہ فتح ان کے خلاف ہے جنہوں نے برسوں سے لوٹ مار کا بازار لگایا ہوا تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو سینیٹر فیصل جاوید کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گلگت انتخابات میں فتح عمران خان کے نظریے اور انصاف کی فتح ہے۔ یہ فتح ان کے خلاف ہے جنہوں نے برسوں سے لوٹ مار کا بازار لگایا ہوا تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ فیصل جاوید کا گلگت بلتستان کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن PDM کے لیے سبق آموز ہے۔ گورنر گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبول نے پرامن الیکشن پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے حکومت، انتظامیہ، الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ گورنر گلگت بلتستان نے کہا کہ عوام سرد موسم اور مشکل حالات میں بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نکلے اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے SOPs پر بھی مکمل عمل کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ثابت کیا کہ یہ ایک پرامن علاقہ ہے اور یہاں کے عوام امن پسند ہیں۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام دھر دیا۔ سیکرٹری اطلاعات سعدیہ دانش کا کہنا ہے کہ اسکارپوئی پولنگ اسٹیشن میں PPP کے پولنگ ایجنٹس کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ دھاندلی ملک کے لیے خدا نخواستہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کی سیکرٹری اطلاعات سعدیہ دانش نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے عملے نے رات 8 بجے GBL E1 گلگت میں فارم 45 پولنگ اسٹیشن میں بھیجے جانے کی تصدیق کی ہے۔ رات کے 8 بجے GBL A1 گلگت 1 کے 62 پولنگ اسٹیشنز میں
فارم 45 بھیجے جانا دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسکار کوئی پولنگ اسٹیشن میں پی پی کے پولنگ ایجنٹس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، الیکشن کمیشن نوٹس لے۔ اور چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کا کہنا ہے کہ الیکشن میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ توقع کے خلاف زیادہ رہا۔ گلگت بلتستان میں پرامن ماحول میں پولنگ ہوئی، کچھ امیدوار جان بوجھ کر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان الیکشن کے دوران پرامن پولنگ ہوئی، صاف اور شفاف انتخابات ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ دور دراز علاقوں کے انتخابی نتائج میں وقت لگے گا، کسی بھی حلقے کا حتمی نتیجہ ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے، کسی بھی حلقے میں انتخابی عملے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بی ایل اے 13 استور 1 کے مکمل پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ آ گیا ہے۔ جی بی ایل اے 13 استور 1 سے تحریک انصاف کے خالد خورشید 4836 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ پی پی کے عبدالحمید 3117 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات جی بی ایل اے 13 استور 1 کے مکمل پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ، جی بی ایل اے 13 استور 1 سے تحریک انصاف کے خالد خورشید 4836 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں۔ پی پی کے عبدالحمید 3117 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے نتائج کا سلسلہ جاری ہے، آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جانیے کہ جی بی ایل اے 14 استور 2 کے مکمل پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ بھی آ گیا ہے۔ جی بی ایل اے 13 استور 1 سے تحریک انصاف کے شمس الحق 5354 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر مظفر علی خان 3479 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ جی بی ایل اے 14 استور 2 کے مکمل پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ، جی بی ایل اے 13 سے تحریک انصاف کے شمس الحق 5354 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی پی کے ڈاکٹر مظفر علی خان 3479 ووٹ لے کر یہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں حکومت کون بنائے گا؟ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے موسم کی سختی کے باوجود اپنے اگلے حکمرانوں کا انتخاب کیا۔ بلہ چلے گا تیر نشانے پر لگے گا یا پھر شیر دھاڑے گا؟ گلگت بلتستان میں آئندہ حکومت کون بنائے گا؟ پورے پاکستان کی نظریں گلگت بلتستان کے انتخابات پر مرکوز۔ سخت سردی اور شدید برف باری کے باوجود گلگت بلتستان کے عوام جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلے اور اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں نظر آئیں۔ 24 میں سے 23 حلقوں میں 345 امیدواروں میں جوڑ پڑا۔ 7,45,361 ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے۔ جی بی اے 3 گلگت میں امیدوار کے انتقال پر پولنگ 22 نومبر کو ہوگی۔ 23 حلقوں کے لیے 1100 سے زائد پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے۔ 280 کو انتہائی حساس اور 290 کو حساس قرار دیا گیا۔ پولنگ اسٹیشنز میں کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا۔